أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ترجمہ کنز الایمان. اور کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ سخت ہے. ایک شخص جو کفار عرب کے سرداروں میں سے تھا، اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا. چنانچہ ان حضرات نے اس کے پاس پہنچ کر اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام سنا کر اسلام کی دعوت دی، تو اس گستاخ نے از راہ تمسخر یعنی ہنسی مذاق کہ اللہ کون ہے، ایسا ہے اور کہاں ہے، کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا تانبے کا، اس کا یہ متکبرانہ اور گستاخانہ جواب سن کر صحابہ اکرام علیہ رضوان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ان حضرات نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس آ کر حاضر ہو کر سارا ماجرا سنایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص سے بڑھ کر کافر اور باری تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا تو ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دوبارہ اس کے پاس جاؤ. چنانچہ یہ حضرات دوبارہ اس کے پاس پہنچے تو اس خبیث نے پہلے سے بھی زیادہ گستاخانہ الفاظ زبان سے نکالے. صحابہ اکرام علیہ رضوان اس کی گستاخیوں اور بدزبانیوں سے رنجیدہ ہو کر دربار نبوت میں واپس پلٹ آئے. تو حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ ان صحابہ اکرام علیہ رضوان کو اس کے پاس بھیجا، جہاں یہ لوگ پہنچ کر اس کو دعوت دین اسلام دینے لگے، اور وہ گستاخ ان حضرات سے جھگڑتے ہوئے بدزبانی اور گالی گلوچ پر اتر آیا. صحابہ اکرام علیہ رضوان ارشاد نبوی کے مطابق صبر کرتے رہے. اسی دوران میں لوگوں نے دیکھا کہ ناگہاں ایک بدلی آئی اور اس بدلی میں اچانک گرج اور چمک پیدا ہوئی. پھر ایک دم نہایت ہی مہیب گرج کے ساتھ اس کافر پر گری، جس سے اس کی کھوپڑی اڑ گئی اور وہ لمحہ بھر میں جل کر راکھ ہو گئے. یہ منظر دیکھ کر صحابہ اکرام علیہ رضوان بارگاہ اقدس میں واپس ہوئے تو ان حضرات کو دیکھتے ہی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جس گستاخ کے یہاں گئے تھے وہ تو جل کر راکھ ہو گیا. صحابہ اکرام نے انتہائی حیرت و تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کیسے اور کس طرح اس کی خبر ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. اور کڑک بھیجتا ہے، اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ سخت ہے. باری تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کو بار بار عذاب الہی نے اپنی گرفت میں لے کر ہلاک کر ڈالا. لہذا خبردار اس مقدس جناب میں ہرگز کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکالنا چاہیے جو شان الوہیت میں بے ادبی قرار پائے. آج کل بہت سے لوگ بیماریوں اور مصیبتوں کے وقت خداوند تعالیٰ کی شان میں ناشکری کے الفاظ بول کر خداوند قدوس کی بے ادبی کر بیٹھتے ہیں، جس سے ان کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں، تو اب جان جائیں گے. کفار قریش کے 5 سردار بن وائل سہمی، اسود بن مطلب اسود بن یغوث
حارث بن قیس، ولید بن مغیرہ، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ایذائیں دیتے اور آپ کے بے حد تمسخر اور مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے تو یہ پانچوں خبثہ بھی پیچھے پیچھے آئے، یعنی گستاخ رسول کو خبیث علماء اکرام نے فرمایا۔ ان پانچوں خبثہ بھی پیچھے پیچھے آئے اور حسب عادت تمسخر اور طعن و تشنیع کے الفاظ بکنے لگے۔ اسی حالت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص بن وائل سہمی کے پاؤں کے تلوے کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ کہا کہ میں ان لوگوں کے شر کو دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں پانچوں دشمنان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طرح طرح کے بلاؤں میں گرفتار ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ ایک تیر بیچنے والے کی دکان کے پاس سے گزرا، ناگہاں ایک تیر کا پیکان اس کے تہمد میں چبھ گیا، مگر اس کو نکالنے کے لیے اس نے تکبر سے سر نیچا نہ کیا اور کھڑے کھڑے تہمد ہلا کر پیکان کو نکالنے لگا، جس سے اس کی پنڈلی زخمی ہو گئی اور وہ زخم اچھا نہیں ہوا بلکہ اسی زخم کی تکلیف اٹھا اٹھا کر مر گیا۔ عاص بن وائل سہمی کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا، جس سے اس کے پاؤں میں زہر باد ہو گیا اور اس کا پاؤں پھول کر اونٹ کی گردن کی طرح موٹا ہو گیا۔ اسی تکلیف میں وہ تڑپ تڑپ کر اور کراہتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد اٹھا کہ وہ اندھا ہو گیا اور درد کی شدت سے بے قراری میں اپنا سر دیوار سے بارہا ٹکراتا تھا اور اسی درد و کرب کی بے چینی میں وہ مر گیا اور یہ کہتا ہوا مرا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہے۔ اسود بن عبد یغوث کو استسقا ہو گیا، جس سے اس کا پیٹ بہت زیادہ پھول گیا اور وہ اسی مرض میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو گیا۔ یہ ہیں گستاخان رسول کے حال۔ حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ بہنے لگا اور وہ اسی میں مر کر ہلاک ہو گیا۔ اس طرح یہ پانچوں گستاخان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت جلد بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر ہلاک ہو گئے۔ انہی پانچ گستاخوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں، تو آپ جان جائیں گے۔ درس ہدایت حضرات انبیاء اکرام کے ساتھ طعن و تمسخر، ان کی ایذا رسانی اور توہین و بے ادبی وہ جرم عظیم ہے کہ خدا بند قہار و جبار کا قہر و غضب ان مجرموں کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کو کبھی غرق کر کے ہلاک کر دیا، کبھی ان کی آبادیوں پر پتھر برسا کر ان کو برباد کر دیا، کبھی زلزلوں کی جھٹکوں سے ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کر تہس نہس کر دیا، کچھ وقت کے ساتھ قتل ہو گئے، کچھ طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو کر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے اور تڑپتے تڑپتے مر گئے۔ اس زمانے میں بھی جو لوگ بارگاہ نبوت میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے رہتے ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں کہ ان کے ایمان کی دولت تو غارت ہو ہی چکی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی وہ کسی نہ کسی عذاب الہی میں گرفتار ہو کر ذلت کی موت مر جائیں گے اور دنیا ان کے منحوس وجود سے پاک ہو جائے گی۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی ہرگز غلط نہیں ہو سکتا، لہذا تم لوگ انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور اگر عذاب الہی کی مار سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی فقط ایک ہی صورت ہے کہ صدق دل سے توبہ کر کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و عظمت سے اپنے دلوں کو معمور و آباد کر لو اور اپنے قول و فعل، اعتقاد و توقیر نبوی کو اپنا دینی شعار بنا لو۔ پھر تم دیکھنا کہ ہر قدم پر تمہارے اوپر خداوند قدوس کی رحمتیں نازل ہوں گی اور خاتمہ بالخیر کی کرامتوں سے تم سرفراز ہو کر دونوں جہاں کی سعادتوں سے بہرہ مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔
دوسرا واقعہ تمام سواریوں کا ذکر والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کا بیان فرمایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا علم بہت کم ہے۔ ترجمہ کنز الایمان اور چوپائے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں ہیں اور ان میں سے کھاتے ہو، اور تمہارا ان میں تحمل ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ اس تک نہ پہنچتے مگر ادھمرے ہو کر۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔ یعنی نئی نئی سواریاں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی جس کو ہمیں خبر نہیں، ابھی تک ایسی سواریاں وجود میں آئی اور نہ جانے قیامت تک اللہ تبارک و تعالی کس کس طرح کی سواریاں پیدا فرمائے گا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نزول قرآن کے وقت جو چوپائے عام طور پر بار برداری یعنی بوجھ ڈھونے اور سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے، وہ 4 جانور تھے: اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے۔ بار برداری یعنی بوجھ اٹھانے والے اور سواری کے ان 4 جانوروں کا ذکر قرآن مجید میں خاص طور سے صراحتاً مذکور ہے۔ ان کے علاوہ قیامت تک جتنی سواریاں اور بار برداری کے سادھن عالم وجود میں آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا تذکرہ قرآن مجید میں اجمالاً بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ سورہ النحل کی مندرجہ ذیل آیت کو اسی کا ذکر فرمایا ہے اللہ رب العزت نے۔ اس مبارک آیت میں آخری جملہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں قیامت تک عالم وجود میں آنے والے تمام بار برداری کے ذرائع اور قسم قسم کے ان مختلف سواریوں کے پیدا ہونے کا بیان ہے جو نزول قرآن کے وقت تک ایجاد نہیں ہوئی تھی، مثلا سائیکل، موٹر سائیکل، ریل گاڑیاں، سڑکیں، بحری جہاز، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، راکٹ وغیرہ وغیرہ۔ تمام نقل و حمل کے سامان اور سواریوں کے ذرائع سب کا اجمالاً ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار اور غیب کی خبر کا اعلان عام فرمایا ہے۔ ذرائع نقل و حمل اور سواریوں کے علاوہ اس آیت میں تو اس قدر عموم ہے کہ اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی ہر چیز اور تمام کائنات عالم کا اجمالاً بیان ہے۔ پھر 4 سواریاں جو نزول قرآن کے وقت عرب میں عام تھی، ان کے بارے میں کچھ خصوصیات حسب ذیل ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ اونٹ یہ بہت سے نبیوں اور رسولوں کی سواری ہے۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ کی سواری فرمائی، اور آپ کی 2 اونٹنیاں بہت مشہور ہیں، ایک قصوہ اور دوسری عزبہ، جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ کبھی دوڑ میں کسی اونٹ سے مغلوب نہیں ہوتی تھی، مگر ایک مرتبہ ایک اعرابی کے اونٹ سے دوڑ میں پیچھے رہ گئے تو حضرات صحابہ اکرام کو بہت شاق گزرا۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر یہ حق ہے کہ جب وہ کسی دنیا کی چیز کو بلند فرما دیتا ہے تو اس کو پست بھی کر دیتا ہے۔ مروی ہے کہ آپ کی اونٹنی عزبہ نے آپ کی وفات کے بعد غم میں نہ کچھ کھایا اور نہ پیا اور وفات پا گئی۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان محشر میں تشریف لائیں گی۔ سبحان اللہ۔ حیات الحیوان میں ہے کہ اونٹ کے بالوں کو جلا کر اس کی راکھ اگر بہتے ہوئے خون پر چھڑک دی جائے تو خون فوراً بند ہو جائے گا، اور اونٹ کی کلنی اگر کسی عاشق کی آستین میں باندھی جائے تو اس کا عشق زائل ہو جائے گا، اور اونٹ کا گوشت بہت مقوی باک
سب سے پہلے گھوڑے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سواری فرمائی۔ آپ سے پہلے یہ وحشی جانور اور جنگلی چوہا چوپایا تھا، اس لیے حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ گھوڑے کی سواری کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیویوں کے بعد سب سے زیادہ گھوڑا محبوب تھا۔ حضرت ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ گھوڑا میدان جنگ میں یہ تسبیح پڑھتا ہے، سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند گھوڑے تھے جن پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ کون سی سواریاں آپ کو پسند ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑا اور گدھا اور اونٹ، کیونکہ گھوڑا اولو العزم رسولوں کی سواری ہے، اور اونٹ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری ہے، اور گدھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کی سواری ہے۔ اور میں کیوں نہ اس چوپائے گدھے سے محبت رکھوں جس کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ خچر یہ بھی ایک مبارک سواری ہے۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملکیت میں 6 خچر تھے، ان میں سے ایک سفید رنگ کا تھا جو مقوقش والی مصر نے بطور ہدیہ آپ کی خدمت مبارکہ میں پیش کیا تھا، جس کا نام دلدل تھا۔ حضور علیہ السلام اندرون شہر مدینہ اور اپنے باہر کے سفروں میں اس پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ اس کی عمر بہت زیادہ ہوئی، یہاں تک کہ اس کے سب دانت ٹوٹ گئے اور اس کی خوراک کے لیے جو کوٹ کر دلیا بنایا جاتا تھا۔ یہ حضور کی وفات کے بعد مدتوں تک زندہ رہا، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دوران اس پر سوار ہوتے، اور آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنگ خوارج کے موقع پر اسی خچر پر سوار ہو کر جنگ کے لیے نکلے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صاحبزادگان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت محمد بن الحنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کی سواری کا شرف پایا۔ گدھا یہ بھی انبیاء اور رسولوں کی سواری ہے، اور حضور علیہ السلام کی ملکیت میں بھی 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر اور دوسرے کا نام یعفور تھا۔ روایت ہے کہ یعفور آپ کو خیبر میں ملا تھا، اور اس نے حضور علیہ السلام سے کلام کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میرا نام زیاد بن شہاب ہے، اور میرے باپ داداؤں میں سے 60 ایسے گدھے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی، اور آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، لہذا میری تمنا ہے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی میری پشت پر نہ بیٹھے۔ چنانچہ اس چوپائے کی تمنا پوری ہو گئی کہ آپ کی وفات اقدس کے بعد یعفور شدت غم سے نڈھال ہو کر ایک کنویں میں گر پڑا اور فوراً ہی موت سے ہمکنار ہو گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام یعفور کو بھیجا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، تو یہ جاتا تھا اور صحابی کے دروازے کو اپنے سر سے کھٹکھٹاتا تھا، تو وہ صحابی یعفور کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ حضور نے مجھے بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ فوراً ہی یعفور کے ساتھ دربار نبوی میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اونی کپڑا پہنے گا اور بکری کا دودھ دوہے گا اور گدھے کی سواری کرے گا، اس میں بالکل ہی تکبر نہیں ہوگا۔ درس ہدایت، ان 4 سواریوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام و احسان کے ان جانوروں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر ان 4 سواریوں پر حضرات انبیاء علیہ السلام سوار ہوئے ہیں، لہذا ان سواریوں کی توہین و تحقیر بہت بڑی گستاخی و بے ادبی ہے، جو کفر تک پہنچا دینے والی منحوسیت ہے۔ بلکہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان چوپایوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت جان کر شکر بجا لائے، اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی نسبت سے ان سواریوں کی دل سے قدر کرے، اور ہرگز ان کی توہین و تحقیر نہ کرے، کہ اس میں ایمان کی سلامتی بلکہ ایمان کی نورانیت کا راز مضمر ہے۔ اور ان 4 سواریوں کے بعد جو دوسری سواریاں ایجاد ہوئی ہیں، ان پر بھی سوار ہونا جائز ہے، اور
اور ان سواریوں کے بارے میں یہ ایمان رکھنا لازم ہے کہ یہ سب خدا ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور یہ سب سواریاں وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرما کر ان کے پیدا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ عز و جل رب کریم، جو کچھ ہم نے سنا مولا پڑھا پروردگار تو اپنے فضل سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے طریقے پر، ان کی سنتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ ان سے چیزیں جو بھی نبی تیرے پیغمبروں سے جو بھی چیزیں منسلک ہیں جن کا ذکر تو نے قرآن کریم میں ہمیں ادب کے طور پر ذکر فرمایا، مولا تو اپنے فضل سے انہیں ادب کی توفیق ہمیں عطا فرما، اور پروردگار عالم ان نعمتوں پر اپنے فضل سے ہمیں شکر بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ عز و جل اس محفل پاک میں جو لوگ حاضر ہوئے مولا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، مولا تو اپنے فضل سے سب کی تائیز تمناؤں کو، نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس محفل پاک کو رب کریم تو اپنے فضل سے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ تو اپنے محبوب کی محبت میں ہمیں جلا، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ جو دعا کی مولا تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد ونور عرشہ واصحابہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ محمد رسول